اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کرنے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کی نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کی مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں۔ اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے تمہیں دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اس کی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک ہی دعا سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ وہ رب یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا میرا ہے، میرے پاس آ رہا ہے، آ جاؤ، تم چل کر آئے ہو، میں دوڑ کر آتا ہوں، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، مجھے کیا سروکار کون ہو، گنہگار ہو یا نیک ہو، کیسے ہو، کس نسل کس رنگ سے ہو، کس عمر کس رتبے سے ہو، میں خانے سے آ رہے ہو یا کعبہ سے آ رہے ہو، درد میں آ رہے ہو یا شکر میں آ رہے ہو، رنج میں آئے ہو یا شکوے میں آئے ہو، اسے مہمان نوازی بہت پسند ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کیا کرنے آئے ہو؟ وہ منہ نہیں پھیرتا، وہ نہیں کہتا کہ جاؤ، تم نے میری نافرمانی کی، تمہارا اور میرا تعلق ختم، بالکل بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا آ گئے ہو، آ جاؤ، مانگو مجھ سے ایک بار، سچے دل سے مانگو تو صحیح، سچے دل سے میرے ہو کر تو دیکھو، یہ زمانہ تمہارا کر دوں گا۔ دکھ تو رحمت ہوتے ہیں پروردگار کی۔ جب انسان بھٹک جاتا ہے، اپنا حقیقی مقصد بھول جاتا ہے تو رب اسے ٹھوکر دیتا ہے۔ خدا دراصل اپنے بندوں کی بہتری چاہتا ہے۔ رب العزت کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ جب وہ ٹھوکر دیتا ہے تو وہ اپنے پاس بلاتا ہے، بندہ ٹوٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں گرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دل کی بات اپنے رب کو بتاتا ہے، یوں وہ غم کے بعد اپنے رب کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور جو چیز انسان کو رب کے نزدیک کر دے وہ آزمائش نہیں، رحمت ہوتی ہے۔ جب دعاؤں اور کوشش سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں بہترین فیصلے کرنے والا ہے، اور میرا اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی ہی بہادر بنتے بنتے تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی ہی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہیں، مگر ہمارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس صرف اس بات سے ہمت رکھو کہ شاید ہم بھول جائیں، مگر وہ رب ہمارے صبر کے لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اسی کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ ہمیں ہمارے ہر عمل کا اتنا اجر دے گا کہ ہم شکر کے سجدے کرتے رہ جائیں گے۔ جو مشکل یا کسی پریشانی میں گرا ہو یا گرفتاری آزمائش ہو تو اس شخص کو اس لمحے امید کی کوئی کرن، فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ درد کے سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے، فنا ہو رہا ہوتا ہے، اسے اپنے آس پاس کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے میرے رب نے انسانوں کے دل میں دوسرے کے لیے درد رکھا، احساس رکھا کہ جب آپ کے روبرو کوئی ایسا مصیبت زدہ آئے تو آپ اس کا ہاتھ تھام لیں، اسے ان اندھیروں سے باہر کھینچنے کی کوشش کریں، اس کا سہارا بنیں، آپ اس کی آنکھیں بن جائیں، اس کو راستہ دکھائیں، آپ رستہ بن جائیں، اس شخص کے لیے اذیتوں سے نکلنے کی راہ بن جائیں، آپ اس کا نور ہو جائیں۔
اور ہاں، کچھ نہیں کر سکتے تو فقط اس کے لیے آسانی کی دعا کریں، اس کی تصدیق ہرگز نہ کریں۔ کیا معلوم آپ کے کسی لفظ، کسی فکرے کی گرفت میں کل کو آپ خود ہی پھنسیں۔ کیا معلوم کل آپ پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جائے۔ اس لیے خوف خدا کے تقاضے کے تحت انسان ہی بنے رہیں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اور یہی طریقہ میرے رب کا محبوب ہے۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک مل نہیں سکا، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھانے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ ٹوٹ گئے ہو تو سنو۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ کتنی تسلی دیتی ہے نا یہ آیت کہ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ہم سے ایک کلام کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب بندے، تو غم کیوں کرتا ہے؟ میں ہوں تیرے ساتھ تیری ہر تکلیف میں۔ تو مجھے پکارے اور میں نہ سنوں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بچہ تڑپ رہا ہے اور ماں اس کو چپ نہ کرائے؟ اللہ پاک تو کئی ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پھر تو پریشان نہیں ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لایا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ جانتی ہوں میں تمہاری دعاؤں میں بھی بار بار ناکامیاں آ رہی ہوں گی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا راستہ ہی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ناکامیاں تو نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ درد ہمیں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے، کسی نہ کسی موڑ پر وہ کوئی بہانہ، کوئی مشکل بیچ کر بندے کو اپنے پاس بٹھا رکھتا ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھو، ایک دعا ہی ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوا کرو کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تمہارے ساتھ تو وہ ہستی ہے جو تمہارے دکھ کو سکھ میں اور غم کو خوشی میں بدلنے والی ہے۔ ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارا کا سارا انحصار اسی پر کر لیں، اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔
اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبہ پر پختہ یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھے، اسی وقت اس بات پر یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ وہ شاید آپ کی کہانی کو چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا۔ وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا، اس کی شان یہی ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت، اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے زیادہ قریب ہے۔